ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی، لوگوں نے کہا بلے شاہ کے پاس جا، وہ کمائی والا فقیر ہے۔ بابا جی نے بندے سے کہا جاؤ شہر میں دیکھو کہیں طبلہ سرنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہجڑے ناچ رہے ہیں۔ آپ بھی جا کے ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ اٹ کھڑکا دکڑ وجے، تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون، راضی ہووے بلا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست شہیل، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو پاؤ جی۔ ربائی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس صوفی بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم جا رہے ہیں بلے شاہ کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے۔ جلدی سے تیار ہوتے ہیں اور چلتے ہیں حاضری کے لیے۔ بابا بلے شاہ، جن کا اصل نام سید عبداللہ شاہ گیلانی تھا، ایک روایت کے مطابق آپ اچ گیلانیہ میں شاہ محمد درویش اور سکینہ بی بی کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب آپ 6 سال کے تھے، آپ کے والد سائیوال کے قریب گاؤں ملک وال میں آپ بسے، جہاں بلے شاہ مویشی چراتے اور ساتھ تعلیم حاصل کرتے۔ شاہ محمد درویش نے ایک بار پھر ہجرت کی، قصور کے قریب پانڈوکی میں آ بسے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی پیدائش قصور کے قریب پانڈوکی میں ہوئی۔ بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی، پھر قصور میں عربی اور فارسی کے عالم حضرت غلام مرتضیٰ قادری شتاری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معنی پر عبور حاصل کیا۔ ایسے بہت سے ثبوت ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اسی درسگاہ میں استاد کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ دوسرے صوفی بزرگوں کی طرح بلے شاہ کا موضوع بھی عشق خدا رہا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں احد احمد وچ فرق نہ بلیا، ایک رتی بیت مروڑی دا۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں بس میم کا فرق ہے، احد اور احمد میں بس میم کا فرق ہے۔ بلے شاہ اللہ پر بے حد یقین کرتے تھے، جگہ جگہ پر اللہ کی توحید بیان کرتے۔ بلے شاہ کی مشہور کافی ہے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسجد، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڑدا پھڑدا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ پھر قاری غلام مرتضیٰ قادری کے مدرسے سے درس و تدریس چھوڑ کر بلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں نکل گئے۔ پھر لوگوں نے سید زادہ صوفی کو گلیوں اور بازاروں میں رقص و مستی کرتے دیکھا۔ بعد ازاں قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، بعد میں گیا چلے گئے، وہاں ایک پیشوا سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ پروفیسر جھنک راجپوری اپنی کتاب سائیں بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کے تنگ کرنے پر آپ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا اس سے نفرت کرنے لگ جائے۔ لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی، لوگوں نے کہا بلے شاہ کے پاس جا، وہ کمائی والا فقیر ہے۔
بابا جی نے بندے سے کہا جاؤ شہر میں دیکھو کہیں تبلا سرنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہجڑے ناچ رہے ہیں۔ آپ بھی جا کے ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ جب وجد میں آئے تو اس شخص سے حاکم کا پتہ پوچھا۔ کہنے لگا کھجوروں والے باغ اور امبوں والی باغیچی میں رہتا ہے۔ امبیاں والی باغیچی سنی دی، کھجی والا باغ، کھوتیاں والے صد بلائی، ستی ہیں تے جاگ، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آپ کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خاوند سے کہا اسے لے جاؤ بھائی۔ روایت ہے کہ لوگوں نے دیکھ کر بلے شاہ کے والد کو بھڑکایا، تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے، اب وہ ہجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کو عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد نے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے کر وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے والد کو دیکھا اور توجہ سے گانے لگے، لوکاں دے ہتھ مالیاں تے بابے دے ہتھ مال، ساری عمر پٹ پٹ مر گئے کھس نہ سکیا وال، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آپ کے والد نے اتنا سنا اور آپ بھی وجد میں آ گئے، تسبیح رکھ دی اور پکار اٹھے، پتر جناں دے رنگ رنگیلے، ماپے بھی لیندے تار، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آج کا ولاگ یہاں کرتے اینڈ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔